مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح، کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، ابھی دیکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچایا آپ کو، تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے اس پر بھی مذاق اڑایا ہے۔ کسی نے یہ کمنٹ کر دیے یا کوئی پوسٹ چلا دی کہ وہ فرشتوں نے ان کی گولی، یعنی فرشتوں نے وہ گولی دائیں بائیں کر دی، حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ فرشتوں نے جو گولی آ رہی تھی وہ ادھر ادھر لے گئے۔ کسی نے کر دیا ہوگا کہ بھائی میرا خیال ہے یہ گولی کس نے دائیں بائیں کر دی، فرشتوں نے۔ اس پہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے کا گویا موقع مل گیا کہ کیا فرشتے، ہاں فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا، فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا، حالانکہ فرشتے کر سکتے ہیں، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہوا ہے بس بچ گئے، اتفاقی طور پہ بھی بچت ہو سکتی ہے، خاص اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ جب اچھے پہلو پر اس کو پھیرنا ممکن ہے تو اتفاقی واقعہ کیوں قرار دے انسان؟ یہ بولے بھائی بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، تو اللہ نے بچا لیا، دعائیں کام آ گئیں۔ تو اب چونکہ کسی نے فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا تو لبرل جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مذاق اڑانے کا گویا کہ ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا ہاں فرشتے، یہ بس یعنی ان کا مقصد ہے کہ مولویوں نے نا لوگوں کو فرشتوں، جن، چڑیل، بھوتوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ فرشتے کا کسی چیز کو دائیں یا بائیں کر دینا یہ عقل سے بعید، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بیس پہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں نے کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ثابت ہے، اور کی ہے فرشتوں نے، یہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ جب صدر ضیاء کے دور میں رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی مدد کے لیے۔ آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ انکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ میری تحقیق سے یہ کیا ہے؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، بولو بھائی یہ اچھا کام تھوڑی ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ ٹانگ اڑاؤ، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں کہتے ہو، جیسے روحانی عاملوں کے بارے میں ہے بھائی، کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہو تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو ان کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی بولو بھائی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس کے برحق ہونے کی کوئی اور دلیل ہے، کوئی اور دلیل اس کے برحق ہونے کی قائم ہو گئی ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ایمان لائیں، ہم اس کو کسی اور دلیل سے ایمان لا رہے ہیں۔ فرشتے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے قرآن و سنت، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ بہت مشکل، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے، وہ غلط، اس کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو مسلسل کھانسی ہے، کچھ علامتیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے،
اب چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی آپ ٹیسٹ کرواؤ گے، علاج کرواؤ گے. لوگ کہیں گے تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹی بی ہے. آپ کہو گے بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے وہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا ڈاکٹر ہونا دلیل سے کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی میں مانوں گا، کیونکہ دلیل اس کے برحق ہونے پر قائم ہو چکی ہے. تو روحانی علاج والے جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. صحیح ہے نا؟ خود ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کے پاس جب بیٹھ جاؤ نا، ان سے کچھ کراس کویشچن پوچھو تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. جنات جلا دیے، 10,000 جلا دیے، اس کے ساتھ اتنے جنات، اس کے ساتھ اتنی چڑیلیں، اور برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. کیونکہ برحق ہونے کی دلیل یا تو شریعت سے ہوتی ہے یا مشاہدے سے ہوتی ہے. یا تو اسلام کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو ہم مان لیں گے، یا مشاہدہ ہو جائے. نہ مشاہدہ ہے، مشاہدہ تو ان کے باطل ہونے پر ہے کہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا، جنات جلا دیے، جن سے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. بہت سارے کام ان کے خود نہیں ہو رہے ہوتے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی تمہارے؟ اب یہ ٹاپک پھر میں ادھر نکل جاؤں گا تو پھر موضوع چینج ہو جائے گا. عامروں کی اچھی خاصی دھنائی الحمدللہ ہو چکی ہے، اب وہ خود ہی آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اب میں تو کافی حد تک چپ ہو گیا، وہ خود میرے خلاف آٹومیٹک چل پڑے، وہ خود ہی جا رہے ہیں میرے خلاف پوسٹیں بنا بنا کے بدنام کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں. میں نے کہا چلو یہ خود پاگل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیر، تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کے اخبار، خبر، ثقہ آدمی کی خبر، یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر. فرشتوں کا وجود، فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں، اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا، وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ. جو عینی شاہد ہے نا، ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا. تو وہاں ایک بزرگ تھے، کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق، بولو بھائی، ہر دور میں ہوتے ہیں. جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا، ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے ہمارے محلے میں. بہت نیک آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں، تہجد میں، اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. میری ان سے گپ شپ تھی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے. یہ مسلمان بہت کمزور تھے، ہوتا نا بلوا، پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں. کہہ رہے کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی. انہوں نے کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا. بہت سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے. یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. تو یہ مدد فرشتوں کی مشاہدے پر مبنی. آپ کا مشاہدہ نہیں ہے تو آپ مذاق اڑاؤ، آپ کہو یہ ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یاد رکھو، ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے. حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا، اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے،
وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ. ایک ہوتا ہے ما وراء العقل، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ایک ہے عقل کے خلاف. کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ ما وراء العقل نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی 2 کو 2 سے ملایا جائے تو 4 جواب آئے گا، 5 نہیں آئے گا. یہ عقل کے خلاف ہے. اور ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ وہ ہم مادی زندگی دیکھی ہم نے. ہم جو چیز دیکھتے ہیں، جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے. اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے، اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، امریکہ میں تمہارے چاچے ماموں خالہ پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں ہے. تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے یہ، تو اس میں توقف. کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا خاموش رہنا تو مان لیں گے، کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو، جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت محدود، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود، تو یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہے کہ دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، آپ کی بھی ایک دائرہ ہے، اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں. لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے، کسی لیبارٹری میں نہیں ہے. یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے. کون سی لیبارٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو؟ یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ ابے بھائی ایڈیسن، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ایڈیسن ہی تھا نا. وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہ اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کے؟ جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچا، تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ؟ کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو سائنس، یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں، یہ اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں آئی، وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے، اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی. تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی. کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا، کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا. تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مادی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے، تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یہ. حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے. یاد رکھو، عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دے، میں بڑے دعوے نہیں کر رہا، 2 منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں. یہ صرف دعوے ہیں.
جیسے ویمن رائٹس پہ دعوے ہیں نا، عورت کی آزادی، مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق، تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے. اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ عقل ہی کو نہیں مانتے. اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے، تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا. نہیں یاری بات، یہ قرآن کا پھر معاذ اللہ ویک پوائنٹ ہو جاتا. مذہب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا؟ عقل کا استعمال. تو یاد رکھو، اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے، تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل ہے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی، جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا، اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات، بولو بھائی، چلی آ رہی ہے. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے
بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے, فلاں سے, تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا, اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں, تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں بھائی؟ بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا, جن یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا, تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے, بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے, اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں, اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ. بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے, اور کیا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں. اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو وہ تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں, اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں. مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھئی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں,
جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا, یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں, جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں, نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہیں, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے, کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چل رہا ڈرامے بازی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی